ألا لله الدين الخالص دوسرا، نماز گھر میں پڑھنے کا اصل مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں میرے ماننے والے ہیں جو بالکل مسئلوں سے آ رہی ہیں، آپ اتنے بیوقوف اور جاہل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ جمعے کے روز میں اگر کسی آدمی کا جمعہ کسی وجہ سے بھی رہ جائے یا کوئی پابندی لگ جائے تو اپنے گھر میں وہ ظہر کی نماز اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اپنے پیچھے کھڑا کر کے ظہر کی نماز 4 رکعتوں کی ادا کرے گا. ٹھیک ہے نا، فرض آگے پیچھے بھی وہ پڑھ سکتا ہے. جو مسجدوں میں پہنچ گئے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ نبی پاک اور امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. امام مالک نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے جمعے کی نماز کا بھی کہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ملحق ہو نا، ساتھ والا گھر ہو تو وہاں آپ کو آواز جاتی. اب کہتا ہے گاندھی آن لائن جماعت کرانی چاہیے. کیسا عجیب دماغ ہے. وہ نبی علیہ السلام تو کچھ چاہیے تھا کہ حضور کو نہیں پتا تھا میری امت اتنی پھیل جانی ہے، تو حضور بتا کے جاتے بھی بھائی ایک وقت آیا کچھ ایجادات ایسی ہو جائیں تو آن لائن نماز پڑھ لیے کرو. اس کو کیا پتا امام کیا ہوتا ہے، صفیں کیا ہوتی ہیں، ترتیب کیا ہوتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے لوگوں سے. اس لیے یہ اسلام کے مجموعی مزاج سے ہٹ کر جو اجتہاد کیا جاتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں. اس لیے آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی موسیقی میں کیا حرج ہے. اسلام کا مزاج سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا موسیقی میں کیا حرج ہے. آپ اسلام کا مزاج سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بت تراشی کے اندر کیا، اس کے اندر مصوری کے اندر کیا اسلام کا مزاج ہے. اسلام آپ کو کسی حالت میں غفلت سے اور نظم کے اندر سے نکالنا نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہی نہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں شاعری میں کیا حرج ہے. یہ گاندھی لوگ سارے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. کیسے آپ ان لوگوں کو اس ذات کو کیا سروس بنا پر آپ قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے کہ وہ بڑی نرم آواز سے بات کرتا ہے. کیا نرم آواز بات کرنا؟ لوگ آئے اور تقریر کی رسول اللہ کے دور میں، اور لوگوں نے ان کی تقریر کی، عجم کے لوگوں کے، ایران کے لوگوں کی تقریر کی تعریف کی. رسول اللہ نے فرمایا یہ بیان بھی بعض کا جادو ہوتے ہیں. کتنے بیان جادو والے تھے کہ جو ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ اور شیبہ کو، وہ ان کو ساری کو گمراہ کر گئے. اور اللہ نے بتایا کہ فرعون نے اتنی زبردست تقریر کی کہ اس نے اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا لیا. کتنے جنرل کرنل اس کے اندر تھے، اس نے قوم پوری کو بیوقوف بنا لیا. یعنی تقریر کو آپ دل نشیں پر آیا، دیما مزاج، وہ غصے میں نہیں آتے، وہ بھئی یہ تو اللہ نے ایک اس نے مزاج بنا لیا یا اس کا مزاج تھا. دوسرا بندہ حق بیان کر رہا ہے اور پورے جوش کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو اس کی بات کے اندر حق تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بات کے اندر آپ. اور یہ بھی مزاج جو آپ کہتے ہیں آپ نے کافروں سے یہ سیکھا ہے. نرم اور سخت مزاج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں نا، وہ نرم اور سخت کی کون تعریف کرے گا کہ یہ نرم ہے اور یہ سخت مزاج ہے؟ یہ بتائیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے نہیں جی وہ کہتا ہے آن لائن ہوتا ہے. بکواس، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں دنیا کے اندر. یہ اس کو قیاس کا بھی نہیں پتا قیاس کس کو کہتے ہیں. قیاس کرنا کوئی کتاب لکھ دینے کا نام قیاس ہے، یا مولویوں کے پاس جا کر فقہ پڑھ لے تو پھر آپ کو قیاس آ جائے گا. بتائیں جا کر مدرسوں کے اندر کتنے کتنے سو طالب علم ہوتا ہے، استاد جی جب ان کو فقہ کی کتابیں بتا دے، حکم شرعی اور دیگر احکامات کے بارے میں جب پڑھاتے ہیں، توضیح و تلویح وغیرہ جتنی کتابیں ہیں وہ ان کو سمجھ آ جاتی. تھوڑے سے بچوں کو سمجھ آتی ہے جو مجتہد بنتے ہیں. تو یہ بات اس کے اندر بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی کہ یہ بھی جتنے بھی یہاں پر مسائل ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں.